انہوں نے کہا ایکسیلنٹ، یہ بہترین علاج ہو رہا ہے، اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے۔ اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں، اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے ہیں اور ہم مطمئن ہیں۔ اس کے بعد جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو ایشو ڈائی ڈاؤن ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بھرپور سیاست کی گئی، کہا گیا بانی کی 85% بینائی چلی گئی ہے۔ کسی نے کہا بانی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس طرح کا تماشا بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا غیر مناسب اور زیادتی ہے۔ میڈیکل رپورٹس پر سیاسی رہنماؤں نے کہا ہم مطمئن ہیں اور جا کر پارٹی کے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن علیمہ خان نے ان سے کہا اگر ہم نے مان لیا تو یہ ایشو مر جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 5 روز سے مختلف سڑکیں بند ہیں۔ کے پی حکومت کے لیے بانی پی ٹی آئی کے نام پر جلد سے دھرنے اور سڑکیں بند کرنا اہم ہے۔ کے پی میں سڑکوں کی بندش سے کئی ایمبولینسز ٹریفک میں پھنس چکی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مزمل اسلم کے بیان پر رد عمل، کہا اپنے لوگوں کی جانیں بچانا اور ان کے مسائل حل کرنا کے پی حکومت کی ترجیحات نہیں۔ مریم نواز سے کارکردگی مقابلہ کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری بلاول ہاؤس لاہور میں 2 روز قیام کریں گے۔ صدر مملکت پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے عہدیداران اور اراکین اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کا اجلاس، پارٹی کے اندرونی معاملات، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو معاشی دباؤ اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے کارکنوں اور قیادت کی جانب سے صبر اور کوشش کی ضرورت ہے۔ صدر زرداری کی باتوں پر بغیر سوچے سمجھے انہیں غیر اخلاقی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مخصوص لوگ بے نظیر بھٹو یاد مگر قیادت بارے سوشل میڈیا پر قابل مذمت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس، بولے پی ٹی آئی کو بینائی سے زیادہ دانائی کی ضرورت ہے۔ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ مؤخر، وزیر اعظم کے حکم پر نیٹ بلنگ پالیسی کا نفاذ روک دیا گیا۔ لیسکو سمیت تمام تقسیم کار کمپنیاں پرانے معاہدوں کی پابند ہوں گی۔ پہلے سے نیٹ میٹرنگ کروانے والے صارفین کو یونٹ بائی یونٹ ایڈجسٹمنٹ کی سہولت برقرار رہے گی۔ نئے بلنگ سسٹم کا اطلاق صرف مستقبل کے معاہدوں پر ہونے کا امکان، موجودہ صارفین متاثر نہیں ہوں گے۔ سول سیکریٹریٹ کے باہر اساتذہ کا 1 ہفتے سے دھرنا جاری، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مظاہرین سے یکجہتی کا اظہار۔ دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، سرکاری اسکولوں کو بڑھانے کے بجائے ان سے ہی جان چھڑوائی جا رہی ہے، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا، ملازمین کی لیو انکیشمنٹ پینشن اور دیگر برآت ختم کی جا رہی ہیں۔ اقتدار میں بیٹھے لوگ ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ دہی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ حکومت کو سرکاری ملازمین کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے پنجاب لینڈ ریونیو ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کا تحفظ ترمیمی آرڈیننس 2026 بھی جاری۔ زمینوں کی حد بندی اور غیر قانونی قابضین کی بے دخلی کے لیے قانونی طریقہ کار مرتب۔ اراضی انتقال کے لیے ای رجسٹریشن سسٹم متعارف، زمین کے تمام انتقال ڈیجیٹل کیے جائیں گے۔ پٹواری کو صرف وراثتی انتقال کا اختیار ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت تنازعات حل کی کمیٹی کی جگہ اسکروٹنی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال کوٹ لکھپت میں کروڑ روپے کے فراڈ کا انکشاف۔ پروب کمیٹی کی رپورٹ میں 142 ملین روپے سے زائد خرد برد سامنے آ گئی۔
سابق اکاؤنٹس افسر پر جولائی 2023 سے دسمبر 2025 تک خرد برد کا الزام۔ بینک آف پنجاب کے ریکارڈ اور ہسپتال اکاؤنٹس میں تضاد پایا گیا۔ 2 الگ چیک بکس کے ذریعے بینک اکاؤنٹس آپریٹ کیے جانے کا انکشاف۔ کروڑوں روپے میں 9 مختلف اکاؤنٹس منتقل کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ 101 چیکس ایک ہی اکاؤنٹ میں کیش ہوئے۔ کیس اینٹی کرپشن کو ریفر کر دیا گیا۔ حکام کا موقف۔ سرکاری اسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں محکمہ صحت کے احکامات نظر انداز۔ نوٹیفیکیشن میں 146، جنرل اسپتال آؤٹ ڈور میں صرف 41 ادویات موجود۔ کھانسی کا سرپ، الرجی اور گائنی کی میڈیسن آؤٹ ڈور سے غائب۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق کیلشیم، وائٹامن کی ادویات اور قبض کے سیرپ بھی جنرل اسپتال کی ڈسپنسری سے غائب ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت حماد رضا کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہسپتال سے ادویات کی کمی کی شکایت آئی تو فی الفور ازالہ کیا جائے گا۔ پولیس کے ناروا سلوک پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکشن۔ پنجاب بھر کے تھانوں کا مانیٹرنگ سسٹم پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ۔ پولیس اہلکاروں کی باڈی کیم فوٹیج براہ راست سیف سٹی کو فراہم کی جائے گی۔ باڈی کیم فوٹیج کی باقاعدہ رپورٹ بھی وزیر اعلیٰ کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ ہر ضلع کے تھانوں کی CCTV فوٹیج سیف سٹی کے ذریعے متعلقہ دفاتر کو دستیاب ہوں گی۔ جو رمضان نگہبان کارڈ ہے وہ ہم اس دفعہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دینے جا رہے ہیں الحمدللہ، جس میں ان کو پہلی مرتبہ کارڈ کے ذریعے، جو کارڈ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے، اور جس کی جو تقسیم کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تقریباً 3.5-4 لاکھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں۔ باقی بھی 10 رمضان تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کارڈ کو میں پنجاب کے عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کارڈ جو ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے یہ ون ٹائم یوز کے لیے نہیں ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ آپ اس کو آج جب استعمال کریں گے اس رمضان میں راشن خریدنے کے لیے، تو اس میں آپ کے لیے 10,000 روپیہ ہے، اور جس سے آپ اپنا راشن وغیرہ یا اپنا جو بھی آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ وہ خرید سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا 40 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے دینے کا فیصلہ۔ 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 10,000 روپے کا راشن کارڈ خریدا جا سکتا ہے۔ رمضان نگہبان کارڈ کو ایکٹیویشن کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب۔ بولی رمضان میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ کمشنرز، DC انتظامیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ کوشش ہے مستحق لوگوں کو چل کر حکومت کے پاس نہ آنا پڑے۔ سہولت بازاروں میں بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ یکم رمضان المبارک کو زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بینک بند رہیں گے۔ زکوٰۃ کٹوتی کی وجہ سے صارفین سے کوئی مالیاتی لین دین نہیں ہوگا۔ بینک عملہ صرف زکوٰۃ کٹوتی کا عمل مکمل کرے گا، جبکہ بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہوگی۔ سیونگ اکاؤنٹس اور دیگر سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ کٹوتی کی جائے گی۔ رمضان المبارک کی آمد، خوراک میں ملاوٹ کے خلاف ممبر و محراب سے مؤثر بیانیہ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاوٹ، حلال و حرام کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی شاہد حسین کی سربراہی میں جید علماء اور اوقاف عہدیداران سے ملاقات۔ DG عاصم جاوید کا کہنا ہے خوراک میں ملاوٹ سنگین اسلامی، اخلاقی اور معاشرتی جرم ہے۔ علماء کرام سزا و جزا سے متعلق شعور اجاگر کریں۔ فیز 1 کے 12,500 STIs 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ صوبہ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے آئندہ ہفتے تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی کروا دی۔ رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ تنخواہیں آئندہ ہفتے تمام اضلاع کے اکاؤنٹس میں بھیج دی جائیں گی۔ فیز 2 کے 12,500 STIs کو آئندہ 3 روز تک اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھی جاری ہو جائیں گے۔ فیز 2 کے عارضی اساتذہ کو 1 دسمبر سے بھرتی کیا جانا تھا۔
میٹرک اور انٹر کے پریکٹیکلز لینے کا طریقہ کار مکمل تبدیل. پریکٹیکل کے تحریری پیپر اب بورڈ کے مارکنگ سینٹر میں چیک ہوں گے. ایگزامینر صرف عملی امتحان کی کارکردگی کے نمبر دے سکے گا. پریکٹیکل امتحان 50% عملی اور 50% تھیوری پر مشتمل ہوگا. پنجاب پولیس اور نادرا کے درمیان انفارمیشن شیئرنگ کے حوالے سے معاہدہ. پنجاب پولیس کو فنگر پرنٹس میچنگ، بایو میٹرک، شناختی کارڈ کی تفصیلات کی فراہمی کا آغاز. ڈی آئی جی آئی ٹی منصور الحق اور چیف پروجیکٹ آفیسر رحمان قمر نے معاہدے پر دستخط کیے. آئی جی پنجاب عبدالکریم اور چیف پروجیکٹ آفیسر نادرا رحمان قمر کی تقریب میں شرکت. آئی جی پنجاب نے تکنیکی معاونت فراہم کرنے پر نادرا کے تعاون کو سراہا. ایف آئی اے لاہور زون کی ایجنٹ مافیا کے خلاف کارروائی. بیورو آف پروٹیکٹر آفس لاہور کی ملازم سمیت 17 ایجنٹس گرفتار. ملزمان سے مختلف دستاویزات، پاسپورٹ، موبائل فون قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا. گرفتار ملزمان محمود، ندیم، یونس، افتخار، اسد اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج. ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان جائز سرکاری کاموں کے لیے شہریوں سے رقم بٹورتے تھے. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا.